السلام علیکم۔ حضرت حسن بن علی کے زہر خورانی کے بارے میں نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں یہ ثابت کیا تھا کہ جن مشہور شخصیات پر ان کو زہر دینے کا الزام لگایا جاتا ہے وہ سب کی سب جھوٹ اور جعلی کہانیاں ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی اسی بیان کا ایک حصہ ہے جس میں انشاءاللہ ان روایات پر تحقیق پیش کروں گا جن میں حضرت حسن بن علی کی وفات کی وجہ زہر بتائی گئی ہے۔ اس بارے میں صرف 2 روایات ہی مروی ہیں، جن میں سب سے پہلی روایت عمیر بن اسحاق سے مروی ہے کہ عمیر بن اسحاق کہتا ہے، میں اور قریش کا ایک شخص حسن بن علی کی عیادت کے لیے گئے۔ انہوں نے میرے ساتھی سے کہا، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہ کر سکو۔ اس نے کہا، مجھے آپ سے کچھ سوال نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے۔ آپ کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء چلے گئے، پھر نکل کر ہمارے پاس آئے اور فرمایا، میں نے تمہارے پاس آنے سے پہلے ایک جگر کا ٹکڑا پھینک دیا ہے، میں اس کو اس لکڑی کے ساتھ الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ میں نے کئی بار زہر پیا ہے لیکن اس دفعہ سے سخت کبھی نہیں تھا۔ پھر راوی کہتا ہے کہ ہم ان کے پاس اگلے دن آئے تو آپ حالت نزاع میں تھے۔ حسین آپ کے پاس آئے اور آپ کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور کہا، اے بھائی، آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو حسن نے فرمایا، کیا آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت حسن نے فرمایا، اگر وہ شخص وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے میں زیادہ سخت ہے، اور اگر وہ اس عمل سے بری ہے تو میں ایک بری آدمی کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ عمیر بن اسحاق کی اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں بیان کیا ہے، جس کا جلد نمبر ہے 15 اور صفحہ نمبر ہے 93 اور 94۔ اس روایت کا بنیادی راوی عمیر بن اسحاق ہے جو مجہول اور نامعلوم ہے۔ عمیر بن اسحاق کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد پیدا ہونے والے یحییٰ بن معین نے اس کی بعض روایات کو دیکھ کر پہلے تو اسے ثقہ قرار دیا، لیکن جب بعض روایات اس کی منکرات کی شکل میں سامنے آئیں تو انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے صرف اور صرف عبداللہ بن عون نے نقل کیا ہے، لیکن حدیث میں عمیر بن اسحاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، البتہ اس کی حدیث کو لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عمیر بن اسحاق کو ابن عدی، ابن الجوزی اور عقیلی نے اپنی ضعفاء میں نقل کر کے ضعیف راویوں کی فہرست میں اس کو شمار کیا ہے، لہٰذا یہ سند عمیر بن اسحاق کے مجہول الحال اور ضعیف عند البعث کے باعث ضعیف اور غیر معتبر ہے۔ ایک دوسری روایت جو اس بارے میں مروی ہے وہ قتادہ سے مروی ہے کہ حسین حسن کے پاس آئے اور کہا، اے بھائی، مجھے کئی بار زہر پلایا گیا ہے لیکن اس مرتبہ کی طرح کبھی نہیں پلایا گیا تھا، میرا جگر نکلتا جا رہا ہے۔ اس پر حضرت حسین نے ان سے کہا کہ اے بھائی، آپ کو کس نے زہر پلایا ہے؟ تو حسن نے فرمایا، اس بارے میں آپ کے سوال کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ ان سے لڑائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی خبر ہرگز نہیں دوں گا۔ قتادہ کی اس روایت کو ابن سعد نے طبقات میں بیان کیا ہے، جس کا جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 387۔ لیکن اس روایت کی سند میں 2 علتیں ہیں۔ پہلی علت تو اس میں یہ ہے کہ قتادہ کی پیدائش یہ 60 ہجری کے بعد کی ہے، جبکہ حسن بن علی کی وفات 50 ہجری تک کی ہے، لہٰذا یہ سند منقطع ہے۔ اس کے علاوہ قتادہ سے نقل کرنے والا ابو ہلال محمد بن سلیم الواسبی یہ سخت ضعیف اور منکر الحدیث ہے، لہٰذا یہ دونوں روایات بھی ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں۔ اور ان دونوں ویڈیو بیان کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسن بن علی کو زہر پلانے کی جتنی روایات کتابوں میں مروی ہیں وہ سب کی سب ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں، اور مورخین نے انہیں ہی اپنی کتابوں میں نقل کر کے آگے بیان کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔